پاک آذربائیجان تجارتی ہجوم ہماری قریبی دوستی کا عکاس نہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم، پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، وزیر قانون۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت کو تقویت ملی، بیرسٹر گوہر۔ انصاف صرف ہوتا نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، رانا ثناء اللہ۔ سپریم کورٹ فیصلے سے ہمارے موقف کی جیت ہوئی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بیان۔ نیٹو چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایشیائی تعلقات استوار کرنے کا خواہاں۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان کا سب سے بڑا دہشت گرد گروپ۔ کشمیر محرم میں شیعہ برادری کا اسرائیلی کمپنیوں کا پانی نہ خریدنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ سے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو عبوری ضمانت، شدید بارش سے یو پی بحال، 38 افراد کی موت۔ جیل کتابچے میں ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک، سپریم کورٹ نے پریشان کن کہا۔ اتر پردیش فلسطینی پرچم لہرانے پر مسلم شخص گرفتار، پولیس پر چوطرفہ تنقیدیں۔ سعودی عرب اور شام کے درمیان ایک دہائی بعد کمرشل پروازوں کا آغاز۔ فرانس بائیں بازو کی اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے یونین کا احتجاج، میکرون پر دباؤ۔ نسل کشی کے الزام کے باوجود یورپی ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی جاری۔ قبرص طلبہ کی عالمی برادری سے اپیل، غزہ میں بچوں کو مرنے نہ دیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کو 9 مہینے گزر چکے ہیں، جس میں 35,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا میں غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ہندوستان ہر عالمی پلیٹ فارم پر فلسطین کی آزادی کی حمایت کرتا ہے، یعنی وہ ممالک جو فلسطین کو خود مختار ملک مانتے ہیں ان میں ہندوستان شامل ہے، لیکن اتر پردیش کے بھدوئی ضلع میں محرم کے ایک جلوس میں فلسطینی شہیدوں کے غم میں فلسطینی پرچم لہرایا گیا، جس کے خلاف پولیس نے معاملہ درج کر لیا۔ یہ مقدمہ ہندوستان کی عالمی پالیسی کے ہی خلاف ہے۔ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت کا عالم یہ ہے کہ فرانس اور برطانیہ میں اسرائیل نواز پارٹیاں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ برطانیہ اور فرانس میں ہوئے انتخابات میں عوام نے اسرائیل نواز حکومتوں کو مسترد کر دیا۔ برطانیہ میں رشی سونک کی پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رشی سونک کٹر اسرائیل نواز تھے، جبکہ نئے برطانوی وزیر اعظم اسرائیل نواز نہیں ہیں۔ فرانس میں تو حال یہ ہے کہ وہاں بائیں محاذ نے حکومت بنا لی ہے جو فلسطین کی آزادی کا حامی ہے۔ اس منظرنامے میں نتن یاہو کی حالت زار بحال ہے اور امریکہ کے دورے پر جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ نتن یاہو امریکہ جانے والے تھے اور راستے میں ہنگری اور چیک ریپبلک میں رکنے والے تھے، لیکن اب اس پلان میں گھبراہٹ کے مارے تبدیلی کی ہے نتن یاہو نے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنا دیا ہے اور مخصوص نشست نے پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 8-5 کی اکثریت سے سنایا، جسے سید منصور علی شاہ نے لکھا اور چیف جسٹس کے کہنے پر انہوں نے ہی سنایا۔ اس فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا اور ساتھ ہی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ مخصوص نشستوں کی اہل ہے، اور وہ 15 دن کے اندر مخصوص نشستوں کے لیے ناموں کی فہرست الیکشن کمیشن کو پیش کرے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے حصول کی حقدار ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے۔
جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخاب سے نہیں روکتا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شراب پالیسی سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے شراب گھپلے کے معاملے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو بڑی راحت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں اروند کیجریوال کو عبوری ضمانت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ 3 ججوں کی بڑی بینچ کو بھیج دیا ہے۔ اروند کیجریوال نے ای ڈی کی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا۔ ای ڈی نے اروند کیجریوال کو منی لانڈرنگ کیس میں 21 مارچ کو گرفتار کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے معاملہ بڑی بینچ کو سونپ دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ کیجریوال کی عرضی پر سماعت کرے گی۔ جسٹس سنجیو کھنہ کی صدارت والی بینچ نے یہ فیصلہ دیا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے کہا ہے کہ F-16 جنگی طیارے یوکرین میں تعینات ہوں گے۔ تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے کہا ہے کہ F-16 جنگی طیارے جلد ہی یوکرین میں تعینات ہوں گے۔ اس امریکی عہدیدار نے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا کہ کتنے F-16 جنگی طیارے یوکرین بھیجے جائیں گے اور وہ کس وقت روسی فوجیوں کے خلاف انجام پانے والی کارروائیوں میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپریشنل وجوہات کی بنا پر اس کی تفصیلات نہیں بتا۔ صہیونی فوج نے آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ صہیونی حکومت غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر حملوں کے ساتھ ہی شہر غزہ میں رہائشی مکانات کو بھی ڈھا رہی ہے۔ ارنا نے المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر آج بھی صہیونی فوج کے حملے جاری رہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپوں نے آج بھی غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ حملوں اور بمباری کا سلسلہ جاری رکھا اور غزہ میں لوگوں کے گھروں، رہائشی مقامات اور اس علاقے کی سڑکوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ صہیونی حکومت کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں نے شمالی شہر خان یونس کی القرارہ کالونی کی جانب بھی گولہ باری کی۔ صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے بھی غزہ کے النصرات کیمپ کی جانب گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی مغربی شہر غزہ پر سخت فائرنگ اور بمباری کر رہے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے شمال مشرقی النصرات میں واقع ابو مصطفیٰ خاندان کے ایک گھر پر غاصب صہیونیوں کے حملوں میں 4 افراد کے شہید اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ زخمیوں میں زیادہ تر بچے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے کوارڈ کاپٹروں نے مرکزی غزہ میں واقع البریج اور المغازی کیمپوں پر پروازیں انجام دی ہیں۔ اس درمیان غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں اور جارحیت کا سلسلہ جاری رہنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شہیدوں کی تعداد 38,345 بتائی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج نے غزہ میں قتل عام کی 2 کارروائیاں انجام دیں جن کے نتیجے میں 50 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق شہداء کی ایک بڑی تعداد ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہے اور سڑکوں کے کنارے پڑی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی تعداد ملبوں کے نیچے دبی ہوئی اور سڑکوں کے کنارے پڑی ہوئی ہے اور صہیونیوں کے مسلسل حملوں کے باعث امدادی ٹیمیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔